تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، لیکن جب یہ مریں گے، دنیا کی زندگی ختم ہوگی، تو اللہ کے سامنے جب قیامت کے دن آئیں گے تو وہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی امیر نہیں ہوگا، وہاں کوئی وزیر نہیں ہوگا، وہاں کوئی فقیر نہیں ہوگا، وہاں کوئی غریب نہیں ہوگا، وہاں سب ایک جیسے ہوں گے، جیسے ناٹک ختم ہونے کے بعد سب ایک جیسے ہو جاتے۔ تو سمجھ میں آیا؟ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ جیسے ناٹک میں چلتا ہے ویسے دنیا میں چل رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کسی کو وکیل بنا دیا، کسی کو قاضی بنا دیا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو فقیر، کسی کو کالا، کسی کو گورا، بس بنا دیا۔ یہ زندگی ختم ہو گئی، سب ایک جیسے، جیسے ناٹک ختم ہوتا ہے تو سب ایک جیسے۔ آپ سمجھے؟ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ یہ آواز حضرت مصعب بن عمیر کے کانوں سے ٹکرائی، دل کی دنیا بدل گئی، زندگی بدل گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آج سے مجھے زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی رضا کے کام کر کے، اللہ کی خوشنودی والے کام کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر لو، یہی دنیا کی زندگی کا مقصد ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ بات میرے سمجھ میں آ گئی ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ کلمہ پڑھ کر تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا زندگی کا مقصد۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو مکہ کے اندر سب سے زیادہ قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے، سب سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، جب یہ بات سمجھ میں آئی دنیا کی زندگی کا مقصد اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ہے، اچھی سواری نہیں ہے، اچھے ایئر کنڈیشن مکانوں کے اندر رہنا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نبی کا یہ صحابی ہے، وہ صحابی جو ایک مرتبہ کپڑے پہن لیتے تھے دوبارہ ان کپڑوں کو اپنے بدن پہ نہ ڈالا کرتے تھے۔ آج اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی، نبی کی نظر ان صحابی کی اوپر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر ہے، اور وہ چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے، اور اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے صحابی کو دیکھا اور صحابی کے اوپر نظر پڑی، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، فرمایا او میرے ساتھیوں، یہ میرا نوجوان وہ ساتھی ہے، وہ صحابی ہے جو ایک مرتبہ کپڑے پہنتا تھا دوبارہ نہ پہنتا تھا، آج اس کی حالت دیکھو، آج اس کے بدن کے اوپر پھٹی پرانی چادر ہے۔ کب؟ آپ کو اگر زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا تو آپ کو دنیا اچھی نہیں لگے گی، آپ کو نئے کپڑوں سے مطلب نہیں، ایئر کنڈیشن مکانوں سے مطلب نہیں، آپ تو یہ سوچیں گے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا وہ بتائیے مجھے، ہماری آخرت کیسے سنورے گی وہ بتائیے مجھے۔ نبی نے دیکھا، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے، آج بدن کے اوپر دیکھ لو ایک پرانی چادر ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے بڑھ چکی ہے۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنگ احد کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جاتے ہیں اور نبی کے ساتھ میں جا کر مشرکوں سے جنگ کرتے ہیں، اسی جنگ کے اندر ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے، اسی جنگ کے اندر یہ نوجوان ساتھی مارا جاتا ہے، یہ نوجوان اسی جنگ کے اندر شہید ہوتا ہے، یہی نوجوان صحابی ہیں مصعب بن عمیر، شہید ہو گئے۔ مکہ والوں نے دیکھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، جب مکہ والوں نے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ ہم نے مصعب بن عمیر کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا ہے۔
آپ اندازہ کرو کہ ان کا چہرہ نبی سے کتنا زیادہ ملتا ہوگا کہ جب انہوں نے شہید کر دیا مصعب بن عمیر کو تو وہ خوش ہو گئے یہ دیکھ کر کہ ہم نے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. اتنا چہرہ ملتا تھا. کتنے خوبصورت ہوں گے نا. مصعب بن عمیر کی لاش رکھی ہوئی ہے. کفن دینے کی باری آئی. جب کفن دیا جا رہا تھا حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں جب کفن دیا جانے لگا یہی مصعب بن عمیر کفن کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے. دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ان غطی بہا راسہ بدت رجلہ وان غطی راسہ بدت رجلہ. اے اللہ کے نبی اگر سر کو ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیروں کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. مصعب بن عمیر کی یہ حالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں کے اوپر گھاس کو رکھ دو. پیروں پہ گھاس رکھ دو, سر کو ڈھانپ دو اور اسی حالت میں قبر کے اندر میرے ساتھی میرے صحابی نوجوان ساتھی نوجوان صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتار دو. یہ ہے معاملہ نوجوانوں کا. زندگی کا مقصد سمجھیے. آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو اتنی بری حالت ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اگلی نماز جمعے میں ہی پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے تو جمعے کے دن ہی واپس آئے مسجد کے اندر, اور جب جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو فرض پڑے بعد کی سنتیں بھی نہیں پڑھی اور سیدھے گھر. یہ ہماری حالت ہو گئی. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کسی سے سوال نہیں کرتا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ میرے سوال کا جواب دیجئے, لیکن آپ اپنے من میں میری یہ بات کو ضرور سوچئے. ہم میں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنے نوجوان اور کتنے جوان اور کتنی عورتیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ مجھے بتا دیں یا اپنے من میں یہ بات سوچ لیں کہ انہوں نے آخری بار کتنے دن پہلے سبحان اللہ کہا تھا. آخری بار کتنے دن پہلے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. آخری بار انہوں نے کتنے دن پہلے اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کہا تھا. آپ اپنے من میں سوچئے کون سی زندگی آپ جی رہے ہیں میرے بھائی. کسی کو 1 ہفتہ ہو گیا ہوگا, کسی کو 4 دن ہو گئے ہوں گے, کسی کو 5 دن ہو گئے ہوں گے. 1 ہفتہ پہلے نماز پڑھی ہوگی, جمعے کی نماز تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا ہوگا, بس اس کے بعد سے بتاؤ. آج ہم نے اپنی یہ حالت بنائی. لیکن زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. کس بات میں آزمائیں؟ فرمایا ایکم احسن عملا, ہم اس لیے آزمائیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. ہم تو تمہیں آزما رہے ہیں, میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے. یہاں امتحان چل رہا ہے. اللہ کے بندو, اگر امتحان میں فیل ہو جاؤ گے تو آپ کو ٹھکانہ معلوم ہے, امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو آپ کو ٹھکانہ معلوم ہے. اس وقت آپ امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں, آپ پوری زندگی امتحان میں ہیں اور امتحان دے رہے ہیں. امتحان اچھا گزرا رزلٹ اچھا آئے گا, امتحان اچھا نہیں گزرا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. تو پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں, وقت بہت ہو گیا ہے, بات بھی ختم کر رہا ہوں میں اپنی. آج ہمارے یہاں بہت ساری برائیاں ہیں, بہت ساری برائیاں. میں ایک ایک کر کے بتاؤں تو صبح فجر ہو جائے. اس میں سے ایک چیز جو اس وقت بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے, ڈسٹرب کیے ہوئے ہے, وہ ہے موبائل فون. موبائل فون. اور اس موبائل فون کے اندر
بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب شامل ہیں۔ حالت یہ پہنچ گئی ہے، چھوٹے سے بچے اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں، بیگ اٹھا کے وہ پھینکا گھر میں اور سیدھے موبائل کے اوپر جھپٹے اور موبائل لے کر بیٹھ گئے۔ ماں کہہ رہی ہے کھانا کھا لے، وہ نہیں کھا رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں موبائل چلانے کے لیے۔ ماں کہہ رہی کھاؤ کچھ، پیو کچھ، نہیں، موبائل چلائیں۔ اور یہ عادت کس نے بگاڑی؟ ہم نے بگاڑی۔ بچہ رویا، 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، بچہ رویا، ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، لے بیٹا کارٹون دیکھ لے۔ پھر زندگی بھر وہ اپنے ماں باپ کو کارٹون بناتا رہتا ہے، کارٹون سمجھتا رہتا ہے۔ 1 سال کا ہے، موبائل پکڑا دیا۔ ذرا ذرا سے بچے، ہم نے تو اپنے بچپن میں موبائل دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ 1-1 2-2 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو موبائل چلانے کا پورا طریقہ آتا ہے، کم سے کم اتنا تو آتا ہے جتنے میں یہ خوش ہو جائیں۔ آدمی کام کر کے واپس لوٹا، بیوی سوچ رہی ہے دن بھر سے آیا ہے، کام کر کے لوٹا ہے، تو لاؤ ذرا اس سے کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ میں بھی گھر پہ تھی، اور گھر پہ جو ہے میں بھی اکیلی تھی، یہ کام سے گیا ہوا تھا، اب یہ آیا ہے تو میاں بیوی دونوں آپس میں باتیں کریں گے۔ لیکن میاں کو فرصت کہاں ہے، شوہر کو فرصت کہاں ہے؟ وہ دن بھر کام کر کے لوٹا، اس کے بعد اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد کرسی پہ لے کے یوں بیٹھ گیا۔ وہ بیوی کہہ رہی ہے یار یہ مجھ سے کب بات کرے گا، یہ مجھ سے کب بولے گا، یہ بات ہی نہیں کرنا تھی تو شادی کس لیے کی؟ جب بولنا ہی نہیں تھا تو شادی کر کے کیوں لایا؟ لیکن نہیں، لیٹا بھی ہے تو بیوی بیچاری ادھر لیٹی ہے اور یہ ادھر لیٹا ہے، اس کا منہ بھی اسی طرف ہے اور موبائل چلا رہا ہے، اسے مطلب ہی نہیں۔ یہ حالت ہے موبائل کی، اتنا بے جا استعمال، اتنا اور حالت یہ پہنچ گئی ہے موبائل یوز کرنے کی۔ نوجوانوں، موبائل اگر اس طرف رکھا ہے، دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، موبائل اگر اس طرف رکھا ہے اور آپ رات میں ادھر کی طرف منہ کر کے سو رہے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ جب منہ ادھر گھما لیں گے جس طرف موبائل رکھا ہوا ہے تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ حالت پہنچ گئی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کسی کے بارے میں کہ ایک لڑکا نہانے کے لیے جا رہا ہے اور موبائل لے کے جا رہا ہے غسل خانے میں، باتھ روم میں موبائل لے کے جا رہا ہے۔ اس کی ماں اس سے